حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو ہمارا آپ کا کل کائنات اور تمام مخلوقات کا تنہا اور اکیلا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام اور پیاری پیاری بلند و بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ اور صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں اس کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور جملہ سامعین کرام، انسانی زندگی کے لیے علم کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے لیے ہر وہ علم جس کا فائدہ ہو، جو نفع بخش ہو، بہت ضروری ہے۔ اسلام میں دینی علم کی اہمیت اور اس کی افادیت اپنی جگہ مسلم تو ہے ہی، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اور اس علم کے مطابق عمل کرنے پر آخرت میں کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے، اور اس لیے شرعی علم حاصل کرنا، دین کا علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دنیاوی علوم ہیں، عصری علوم ہیں، ان کی اہمیت، ضرورت اور افادیت بھی اپنی جگہ مسلم ہیں، اور اسلام اس سے انکار نہیں کرتا، بلکہ یہ جو دنیاوی علوم و فنون ہیں، عصری علوم و فنون ہیں، ان کی اہمیت اور افادیت کو بھی مانتا ہے، اور ان کے طلب اور ان کے حصول پر بھی زور دیتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور منع نہیں کرتا ہے کہ انسان دنیاوی علوم و فنون حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع پہنچانے والے علم کا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ علم جو مفید ہو، جو نافع ہو، نفع بخش ہو، انسانیت کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، اسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اس کے طلب کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ مجھے نفع پہنچا
اس علم سے جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے وہ علم عطا کر جو مجھے فائدہ پہنچائے، اور میرے علم میں اضافہ کر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نفع بخش علم، مفید علم حاصل کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبہ کو وہ نہیں پہنچ سکتے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے نزول کا جب آغاز ہوا تو اس کی ابتدا ہی علم سے ہوئی، علم کے حصول کے حکم سے ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو اسلام میں علم کی جو اہمیت اور ضرورت ہے، چاہے وہ دینی علوم ہوں یا دنیاوی علوم ہوں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ محترم حضرات، بعض لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اسلام دینی علوم و فنون کی اہمیت کو گھٹاتا ہے، اس کی افادیت کو کم آنکتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم و فنون کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سب بہتان ہے، الزام ہے اسلام کے اوپر۔ ایسی باتیں وہی کر سکتے ہیں جو اسلام سے ناواقف ہیں۔ اسلام دنیاوی علوم اور جو عصری فنون ہیں ان سے نہیں روکتا، بشرطے کہ وہ نفع بخش ہوں، بشرطے کہ وہ فائدے مند ہوں اور ان کے ذریعے سے انسانی زندگی کی، انسانیت کی خدمت کی جائے، تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ بلکہ قرآن میں جگہ جگہ اشارہ ہے اور بعض جگہوں پر پوری صراحت موجود ہے کہ اس کائنات کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے اور یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو، زمین اور آسمان کو، آفاق و انفس کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو دیکھا آپ نے اس آیت میں کائنات اور زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی علوم اور فنون کی بھی اہمیت ہے اور اسلام اس کی اہمیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے، اور اے انسانوں خود تمہاری اپنی ذات میں، تمہاری اپنی جان میں، تمہارے اپنے نفسوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، یعنی آسمان و زمین کے کناروں میں، اور خود اپنی ذات کے اندر،
انسان کی جو ذات ہے، جو جان ہے، جو نفس ہے، اس کے اندر بھی ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے، یہ دین اسلام برحق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ ان تمام آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ قرآن میں دعوت دی گئی ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ جانوروں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کر دیا گیا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑ دیا گیا ہے، کھڑا کر دیا گیا ہے، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دی گئی ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ دعوت دی گئی ہے کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی۔ لیکن محترم حضرات، افسوس کی بات یہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر کیا جائے اور اس کائنات کے اندر جو سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، ان کو دریافت کیا جائے، چاند تک پہنچا جائے، سورج کو مسخر کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس طرح سے پہاڑ، سمندر، صحرا اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تحقیق کی جائے، لیکن جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے اللہ رب العالمین، ان کے بارے میں انسان نہ سوچے، اللہ رب العالمین کے بارے میں دریافت نہ کرے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل نہ کرے، اللہ رب العالمین تک پہنچنے، اللہ رب العالمین کو جاننے، اللہ رب العالمین کو پانے کا شوق انسان کے اندر نہ ہو، تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تمام جو علوم و فنون ہے دنیاوی، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ان کے ذریعے سے رب تک رسائی حاصل کرے، رب کی معرفت حاصل کرے، ورنہ کائنات کی تحقیق انسان کرتا رہے اور بہت زیادہ علوم اور فنون حاصل کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بہتر ایک جاہل انسان ہے جو رب کی معرفت رکھتا ہے، رب کو جانتا ہے اور رب پر یقین اور ایمان رکھتا ہے اور رب کی عبادت کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کی جو حقیقت ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں، ان کو تو خوب جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقصد کیا ہونا چاہیے، ان علوم کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے، اور اسلام اس کی پرزور حمایت کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان احکام پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم دین کا علم حاصل کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے دنیاوی علوم اور فنون میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے سے اس دنیا کی حقیقت کو جان لیں، رب کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، اور آخرت کی ہم تیاری کریں اور آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، اور اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو، تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے مفید اور نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔